وأنت عنه تلهى كلا إلا تذكرة فمن شاء أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ نماز کا ادا کرنا بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، ورنہ بعض لوگوں کو نماز کے لیے بھی وقت نہیں ملتا. اور پھر اس کے بعد رب نے مجھے اور آپ کو پہلی بار قرآن مجید کی اس اہم صورت کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت کم لوگوں کو، اور بہت کم لوگ ہیں جو قرآن سے جڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوڑا ہے، قرآن مجید سے قریب کر دیا ہے. اب آپ اپنی فکر سوچ پر کنٹرول کر لیں کہ آپ کی فکر سوچ باہر نہیں جانی چاہیے. جو آپ دیکھ رہے ہیں سننے کے بعد اس کو دل و دماغ میں ڈالیں، کیونکہ آپ نے یہ پیغام دوسروں کو پہنچانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کے لفظ کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم بتا سکیں. یہ تب ممکن ہوگا جب آپ گہری نظر سے اور فکر سوچ انہماک کے ساتھ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو پرواہ نہ کریں کہ میرا ٹائم زیادہ لگ گیا. اللہ کے لیے ٹائم لگانا ہے آپ نے، اور یہ ٹائم وہی دیتا ہے، ٹائم لیتا بھی وہی ہے. کسی چکر میں نہ آنا کہ میں بڑا فاضل عالم آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. جو یہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے. ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، وہ عالم ہے، وہ طالب علم ہے، وہ جاہل ہے، وہ فلاسفر ہے، کوئی بھی ہے. اس قرآن کی سب کو کیا ہے؟ اس لیے جتنے نمازی ہیں نا ان سب کو ضرورت ہے. لیکن ان کو ایسا ٹھیکہ لگایا ہے، انجیکشن لگا کر کے قرآن سے اتنا دور کر دیا ہے کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے. بس یہ جو میلاد آپ کر رہے ہیں یہ کافی ہے. یہ جو بات آپ کمکمے لگا رہے ہیں یا گلیوں کو سجا رہے ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں، یہی دین ہے. اس سے اوپر دین نہیں. جبکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے. قرآن سے تعلق یہ قرآن کو سمجھو اور لوگوں کو سمجھاؤ. آج دیکھیں گے کہ یہ آیات کتنی بڑی اہم ہے. آپ الفاظ کو دیکھیں گے. ابسا، اچھا یہ ابسا، ایک ابسا یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، اور ایک ابسا یہ ہے. اس کے ساتھ کیا ہے؟ سین ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے. ابسا کہتے ہیں ابس کام کرنا. ابس یار ابس کام کرنے، ابس کام کیا بیکار، ابس بیکار، فضول کس کام کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. قرآن میں ابس آتا ہے
تو یہ ابسا معنی وہ نہیں ہے، یہ تو اور ہے، لیکن یہ سا کے ساتھ ہوگی، کس کے ساتھ ہے؟ سین، بڑا ایک کے ساتھ ابسا اور ابسا۔ اب اردو تو ہمیں عربی صحیح نہیں آتی ہے، اس لیے ہم اس کو ابسا، یہ بھی ابسا، تلفظ کے دائرے میں فرق نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے اس نے تیوری چڑھائی، اس کے ماتھے پر شکل آئے، جب آدمی کسی کی بیروزی کو کرتا ہے نا تو اسے کیا کرتا ہے؟ شروع ہی کرتا ہے، وہ تولا اور منہ موڑا، اور منہ موڑا۔ اب تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا یہ پیغام بڑے بڑے سرداروں کو دے رہے تھے۔ ان سرداروں میں عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگ تھے، عمر بن حشام اور عباس بن عبد المطلب، یہ لوگ تھے، بڑے ٹاپ کے لوگ تھے۔ ابھی بہت بڑے لوگ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہی تھی کہ اگر یہ دیندار ہو گئے، یہ قرآن کی طرف آ گئے تو پھر ان کے پیچھے بڑی فوج ہے، پھر دین میں آ جائیں گے۔ ایک لیڈر کو صحیح کیا تو باقی پیچھے تو بھیڑ چال ہے، ایک لیڈر کو صحیح کر دو نا، باقی بھیڑ چال ہے، تو پیچھے آئیں گے۔ تو یہ اگر صحیح ہو جائے تو یہ 3 آدمی 4 آدمی تو یہ باقی آ جائیں گے۔ تو نبی صاحب کی فکر تو اچھی تھی۔ اس دوران عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو نابینا تھے، ان کو کوئی آیت سمجھنی تھی معلوم کرنے کے لیے، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اب ان کو نہیں پتا نا کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے۔ سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے سمجھا دو۔ اب ظاہری بات ہے، بڑا لیڈر اور بڑے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس توجہ پہ اب دیکھیں ایک نبی کو کیا ہو رہا ہے، پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ کیا تیوری چھڑائی اس نے، پھر منہ موڑا بھی، ان کے جا آ، یہ آ کو پہلے ہے، وہ جا آ جا، یعنی آ گیا، منہ مانے اس کے پاس، الاعمى ایک نابینا۔ قرآن نام نہیں لیتا کسی کا، ایک نابینا آیا، یا کوئی بھی اگر اس طرح کوئی نابینا آ جائے، اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، مطلب آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک نابینا، وہ نابینا جب آیا، یہ ایک نہیں ہے، وہ نابینا ال لگا دینا، ال دا بلائنڈ پرسن، بلائنڈ بھی ہے اس کے ساتھ، یہ خاص آدمی تھا۔ اگر آما ہوتا نا تو پھر کوئی بھی آئے، وما یدریکا، اور کیا معلوم تھا تجھے، اللہ شاید وہ یزکا، کیا کرتا، یزکا، وہ تزکیہ پاتا، وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ تزکیہ پا لیتا، اپنے آپ کو صاف کرتا۔ یہ لفظ زکاؤ سے ہے، اور زکاؤ کا معنی کیا ہے، پاک کرتا۔ اس کا معنی انگریزی میں گروتھ کو بھی کہتے ہیں، جو آپ زکات دیتے ہیں اس کو بھی یہی کہتے ہیں۔ فرض کی اگر کوئی پودا ہے اور پودے کو آپ دیکھیں کہ اس کے پتے مرجھا گئے، اس کے پھول مرجھا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا رہے، اس کو کیا ضرورت ہے، کام کہنے یار آج نہیں پانی 1 مہینے کے بعد پلانا، کیا ہوگا؟ بس یہ زکات اسی کا نام ہے، حقیق الصلاح وآت الزکاۃ۔ آج جو آپ کے ساتھ نماز میں آیا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں فاقے، اس کے ساتھ پریشانی ہے، تکلیف ہے،
تو پھر سال تک نہ دیکھو زکات، اسی وقت ہاتھ سے نکالو اور اس کو دے دو، اور اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تاکہ اس وقت وہ کیا ہو جائے اپنے پیروں پہ۔ آپ کہیں ہمیں تو ایک سال بعد تمہیں 2.5%، قرآن میں 2.5% زکات نہیں ہے، سال کے بعد کی زکات نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ روزانہ جو ملنے والا ہے اس کو جس لمحے ضرورت ہے اس کو دے دو۔ یہ ہم نے اپنی آسانی پیدا کی تو چلو کم از کم سال میں پیسے تو دے دو، حالانکہ یہ روزانہ کا عمل ہے۔ یہ کہا ہے کہ شاید کہ وہ کیا کرتا، تزکیہ پاتا، اور یا کیا کرتا، یذکر کرو، نصیحت سنتا، نصیحت سننے کا وہ کیا ہو جاتا، پھر وہاں کے مانے پھر تنفع نفع ان کا وہ اس کو، اس ذکر، اس تذکرے کا، اس نصیحت کا، جو نصیحت آپ کر لیتے اس نصیحت کا اس کو کیا ہوتا، فائدہ پہنچ جاتا۔ لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے اس سے بے رخی کی۔ اب یہ عرش پر رب جو ہے کتنا، اس کا اپنی مخلوق میں یہ نہیں ہے کہ ایک نابینا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کی نظر میں سب ہم ایک ہے۔ وہ صرف نیت کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے کہ کون ہے۔ آگے فرمایا اما رہا من وہ شخص جو بے پرواہ ہوا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، بے پرواہ ہے۔ اب جو آئے آپ کے پاس وہ تو ایسے نہیں آئے نصیحت حاصل کرنے، وہ تو بے پرواہ ہو گئے۔ تو کیا آپ جو شخص بے پرواہ ہو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، فَأَنْتَ پھر آپ تم کیا کرتے ہو، لہو اس کے لیے، یا اس کی طرف کیا کرتے ہو، زیادہ توجہ دیتے ہو۔ جو تمہارے پاس آئے تھے آپ کی توجہ تو ان کے اوپر زیادہ تھی، لیکن جو آیا اس کی طرف تمہیں آپ کے ذہن میں ہی نہیں، ادھر کیا جانے، یہ بڑے بڑے مالدار آ گئے تو دین کو طاقت ملے گی۔ آپ نے کیا کہ جو دین سے بے پرواہ ہے، ان کو تو میں جانتا ہوں، ابو جہل کو میں جانتا ہوں، یہ دوسرے عقبہ کو جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، ان کے دل میں نہیں ہے دین۔ تو آپ کے اوپر یہ نہیں ہے وما علیک الا یزکا، اللہ یزکا، اور نہیں ہے کچھ پر اے نبی اللہ، یہ دو الفاظ ہیں، ایک ان ہے اور ایک کیا ہے، جب یہ دونوں مل جائیں تو اس طرح پڑھا جاتا ہے اللہ، ان اور یہ لا ہے، ان لا، اور ان کے معنی کہ اور لا کے معنی نہیں، یزکا، اور نہیں ہے تجھ پر کہ وہ کوئی کیا کرے، تزکیہ کر لے، حاصل کر لے، کوئی کامیابی حاصل کر لے یا کوئی نصیحت حاصل کر لے، یہ ذمہ داری آپ کی پر نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے، پیغام پہنچانا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَ، اب ایک شخص وہ ہے، یہ شخص تو یہ ہے، ایک وہ شخص وہ ہے، اور کہا وہ شخص جاء آیا، کہا تیرے پاس، قلوبی یسعی دوڑتا ہوا۔ کتنا اللہ کو پسند آیا یہ نابینا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ وہ جس طرح قدموں سے آیا ہے اللہ نے ان کے قدم بھی نوٹ کر دیے کہ وہ اس طرح دوڑتا ہوا تیرے پاس آیا، وہ ہوا یخشا، وہ دل میں ڈرتا رہا، اللہ وہ تو مجھ سے ڈر رہا تھا، اللہ وہ ہوا، اور وہ یہ وہ اس طرح وہاں ادھر لگا لو، ہاں ادھر لگا ادھر وہ، اور یکشا ڈرتا رہا مجھ سے۔ فَأَنْتَ پھر تم نے کیا کیا، انہو اس سے لاپرواہی کی،
غفلت برتی، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ دین کی خاطر دوڑتا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہ جہاں آگا یہاں تک کہہ سکتا، لیکن اس کو ضرورت نہیں نا پوچھنے کی، میں بھاگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے نصیحت مل جائے، مجھے یہ آیت کا پتہ چل جائے۔ ان کو آیت کی اتنی فکر تھی، وہ ادھر نمازی مسجد میں بیٹھے رہے، کیا بات ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ اور جب وہ آقا دوڑتا ہوا آیا، اللہ نے ان کی قدموں کو دیکھو بتا دیا، وہ کہا وہ یکشا، صرف دوڑتا ہوا نہیں آ رہا تھا، اندر اندر ڈرتا رہا مجھ سے۔ یہ نبی آپ کو کیا معلوم کہ جو آپ کے پاس اس طرح کا آدمی آیا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، پھر تو نے اسی سے منہ موڑا، اس سے غفلت برتی، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں ایک کابینہ عبداللہ بن مکتوم کا مقام دیکھیں، اب کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آتے تھے نا راستے میں تو کہتے مرحبا عبداللہ، خوش آمدید، ویلکم، یار آپ کی وجہ سے مجھے معطوف کیا گیا، اللہ مجھے اوپر سے ڈانٹا گیا تیری وجہ سے۔ وہ پھر غزوات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو عبداللہ بن مکتوم کو بلاتے تھے کہ میری غیر موجودگی میں جانشین تم رہو۔ کتنا بڑا مقام ہے یار بندے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دل کا امتحان لیتا ہے۔ اس طرح میں پہلے پڑھا، وہ دل کا امتحان لیتا پھر کامیابی ہے۔ یہ اوپر اوپر سے کپڑوں سے ٹوپیوں سے ان سے نہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ اندر سے ہی کیا۔ ہم اوپر اوپر سے اپنے آپ کو کیا کریں گے، اربوں کا جمعہ پہن لیں گے تو ہم نے وہ یار میں تو پھر آ گیا، پگڑی بڑی پہن دی تو ہماری کہا بھائی وہ تو آ گئے بس۔ وہ نہیں بھائی، یہ اس سے کوئی پہچان نہیں ہے، پہچان آپ کے اندر کی پہچان ہے، اندر تبدیل ہو جاؤ۔ ہم اندر کی تبدیلی کے بجائے بیرونی تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جا رہا ہے، ورنہ عبداللہ بن مکتوم کی داڑھی نہیں ہوگی، جبہ نہیں پہنا ہوگا، کپڑوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کتنے دور سے دوڑا وہ، اور پھر جب آ رہا تھا تو دل دل میں مجھ سے ڈرتا رہا، کیا نبی آپ نے اس سے کو موڑا، آپ نے اسے بیرونی کی۔ یہ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب میں جو غریب و غربا ہے، جن کے دل میں آپ کے ساتھ محبت پیار ہو، اس سے کہیں لاپرواہی نہ کرنا۔ یہ نہ دیکھنا کہ بڑا پیسہ ہے، وہ آئے گا تو اس کے لیے تو صوفے، ان کے لیے وہ، ان کے لیے وہ، غریب آئے تو اس کے نیچے بیٹھ جا کے بھائی اس کو بھی وہی مقام دو۔ اللہ کی نظر میں ساری مخلوق کیا ہے، اس کا کتا ہے سب۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے بارے میں، غور سے دیکھیں، اب اس میں رواج لگا رہا ہے اللہ، اللہ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہ کرو، انہا بے شک، ہاں یہ کلام کیا ہے، تذکرہ ہے، یہ کیا ہے، نصیحت امول ہے، تذکرہ ہے، یہ جہاں بھی جاؤ اس کا تذکرہ کرتے جاؤ، محفل میں بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، کہیں بھی جاؤ، سفر میں جاؤ، کسی قرآن کا تذکرہ کرتے جاؤ۔ جب قرآن کا تذکرہ ہوگا تو غیبت، چغلی، گالی گلوچ، گٹکھا، نسوار، سگریٹ ختم، یہ ہے تذکرہ، اس کا تذکرہ کرو۔ آگے فرمایا فمن شاء، یہ تذکرہ اور نصیحت جو ہے ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اس کی پابندی نہیں ہے، جو بھی چاہے فمن، بس من
کے معنی انگریزی میں مین کو کہتے ہیں. یہ 3 مرتبہ ہے. دیکھیں یہاں بھی آیا, یہاں بھی آیا. ومن شاء, جو شخص شاء چاہے, ذکرہ, اس سے نصیحت حاصل کر لے. اچھا نصیحت کہاں سے ملے گی؟ قرآن. قرآن سے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ میرا تذکرہ ہے ہر ایک کے پاس ہے, جس کا دل چاہے اس سے کیا کرے؟ نصیحت. اس پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ بڑے لوگ لے گئے اور چھوٹے ڈالے. جو بھی بندہ اس سے نصیحت حاصل کر رہے, میرے قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ کھلا ہے. یہ کس طرح قرآن ہے؟ یہ اس کا مقام کتنا بلند ہے. فی صحف, ایسے اوراق میں ہے جو کیا ہے مکرمہ, بڑے کیا ہے کرامت والے, عظمت والے, یعنی پرعزمت صحیفوں کے اندر یہ ہے. کیا ہے؟ بڑے کرام والے, بڑے معزز, بڑے پرعزمت صحیفوں کے اندر یہ درج ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے جس کو ہم نے وہاں بند کر دیا, اپنی کتاب لگا دی. اپنی کتاب نہیں پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. اپنی کتاب گھر میں پڑھا کرو. کیا خیال ہے؟ اپنی کتاب اپنے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, یہ میرے پاس ہے انگریزوں کی کتاب, انگریز یہ ہے. اب یہ میں آ کر کے یہاں پڑھا شروع کروں تو اچھا لگوں گا. ہاں, ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے, بڑی اچھی کتاب ہے. وہ لکھا ہوا ہے پریشان ہونا چھوڑیے, وہ جینا شروع کیجیے. یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن میں اس کتاب کو بہت ہی اچھی اور معناس کتاب ہے, ورلڈ وائڈ ہے, لیکن میں یہاں نہیں پڑھوں کیونکہ یہ لکھی ہوئی انسان کی ہے. میں اس کی کتاب کیوں نہ پڑھوں جو رب نے لکھی ہوئی ہے. جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, ایسے اوراق میں ہے جو عظمت اور مکرم لوگوں کے پاس ہے. مرفوعتیں کیا ہے؟ مرفوع کہتے ہیں نیند کو ہٹانے اور کتاب کو ہٹانے. تو یہ رفع کس کو کہتے ہیں؟ رفعت, بلند, بلند. بالا فرشتوں کے ہاتھ میں. مطہرہ, جو کیا ہے بہت پاکیزہ ہے, یعنی وہ پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. یہ عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں, شیطانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. یہ ایدی, ایت کہتے ہیں ہاتھ پر, ہاتھوں میں. سفرہ, لکھنے والے, یعنی ایسے ہاتھ کے پاک جو وہ لکھنے والے ہیں, جو اللہ کہہ رہے وہی لکھ رہے ہیں. کرامن بررہ, بہت عزت والے فرشتے. اور بررہ کے معنی بیوٹیفل, جو ہر وقت اپنے ڈیوٹی پر مامور ہے, مامور اور دیانتدار. جو کہا جا رہا ہے وہی لکھا جا رہا ہے, اس میں کوئی زبردست کی غلطی. جب زبردست کی غلطی اس کلام کی نہیں ہے تو میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی گھر کا کوئی نصیحت کا کلام ہے تو کون سا ہے؟ اس کلام کو عام کیا جائے. اور یہ اتنا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے تو ہمیں اور آپ کیا ہے. اس لیے میرے بھائی جو آپ کے لیے ضروری ہے, میرے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں. اپنی زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے سے دیکھ لیں. لوگوں کے چکروں میں مت آئیں. اب لوگوں کی قبروں میں نہیں جائیں گے. میری قبر علادہ ہوگی, میرے بیٹے کی قبر علادہ ہوگی, میرے مولوی کی قبر علادہ ہوگی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر علادہ ہوگی, آپ کی قبر علادہ ہوگی. کہے جب قبر علادہ ہے تو آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا, میرے بارے میں آپ سے سوال تو نہیں ہوگا. تو ہوگا. اپنی فکر کرو,
ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئے، خوار ہو گئے، ملا کچھ نہیں۔ اپنا وقت قیمتی بناؤ۔ وقت قیمتی تب بنے گا جب آپ قرآن کے ساتھ وقت لگاؤ گے۔ قرآن کے ساتھ وقت نہیں لگے گا تو بیکار وقت گیا۔ یہ بات یاد ہے۔ یہ قرآن میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑا فلاسفر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کے قریب آ جائیں، اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ جب آپ مطالعہ کرتے آئیں گے پورا ہفتہ، میں بھی مطالعہ کروں گا، تو پھر ہم آپ کو سوالات ہوں گے کہ بھائی میں نے تو یہ پڑھا تھا، آپ نے یہ پڑھ لیا۔ لیکن چونکہ آپ پڑھ کر نہیں آئیں گے تو لاتا رہا آپ سنتے رہیں گے اور آپ پھر ہمیشہ سن ہی رہیں گے، پھر سنانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جب آدمی سنتا ہے کوئی واقعہ پھر اس کو سناتا ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اباسا اللہ اباسا میں اگر ہم پچھلے کے بجائے آگے پچھلے لکھ کے آگے بریکٹ لکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے بعد کلیئر ہو جائے گی نا۔ اس لیے آپ نے لکھا وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ بریکٹ لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شروع سے اگر بات کلیئر ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون مخاطب ہے۔ اصل میں یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، ایک بات یاد ہے تو نہیں بالکل، لیکن ہمارے دیکھیے یہ ہر ایک کو کہا گیا، ہماری اپنی نظروں میں بھی یہی ہے۔ فرض کہ میں اگر کہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کوئی گاؤں کا آدمی آ گیا اور وہ بہت ضرورت مند تھا، اس کا بچہ کہیں اسپتال میں داخل ہے اور مر رہا ہے، بیچارہ جا رہا ہے، تو میں اسے کہوں یار تھوڑا آرام کرو، میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے بیٹھے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میرے کہنے کا ہے کہ سارا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا نبی دور ہم اس سے سبق لینا ہے، سبق میں لے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اس سے جو ہم سمجھنے والے ہیں سارے جتنے بھی، اس لیے ہم دیکھیں گے تو مخاطب کا پتہ چل جائے کہ مخاطب کون ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر رہا ہے کہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ بھی وہ نہیں ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، وہ بھی یعنی وہ گرفت ہے، گرفت میں ہے۔ تو اگر ان کی گرفت ہے تو میں اور آپ کیا ہے؟ جی یہی بات ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گرفت نبی کی بات ہو رہی ہے آپ ساری۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر پوچھتے کہ میں بریکٹ بھی تو کہہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم اگر یہ کہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نبی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قرآن ان کے اوپر اترا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک بریکٹ کیا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، ہو سکتا ہے اس سے بھی ہوا ہو، ان کے دور میں بھی نابینا ہوگا اور ہمارے دور میں بھی نابینا ہے۔ اب اگر کوئی غریب غربا آ جائے، آپ کے پاس آ جائے، تو آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ آدمی جو آیا ہے وہ کتنا نیکوکار، کتنا دیندار، کتنا بہتر آدمی ہے بنسبت اس کے جس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، فرض کیا یا آپ کو بات کرنی ہے، تو بہتر وہ ہے جو آپ کے پاس آیا اور آپ کا خیر خواہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا یہ بڑا خیر خواہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کہا کرتے تھے عبداللہ بن مکتوم، آپ کی وجہ سے مجھے عذاب آیا ہے، اوپر سے گرفت آئی ہے میری، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب جس غزوے میں جاؤں گا پیچھے اپنا جانشین عبداللہ بن مکتوم کو چھوڑ، تو وہ نبینا اس لیے چھوڑا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نبی کو طریقے تو آ رہے تھے اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ سے نبی ناراض، نبی سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے، لیکن گرفت بڑی حد پہ۔ اب دیکھیں نا یونس علیہ السلام کو کیا کیا، وہ بڑے اچھے کام کر رہے تھے لیکن وہی کا انتظار نہیں کیا، تو جا کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر یونس تم نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں نہ پکارا ہوتا، مچھلی سے نکلنا تو آدمی ممکن نہیں، تم نے مجھے پکارا تو تاریکی میں یاد کیا تو پھر میرے مچھلی کو ایک دانت بھی نہیں لگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی،
آپ کو کہا گیا کہ آپ کہیں میرے خلیل کو تپش بھی نہ پہنچے. آگ نے کہا کہ میں تو حکم کیا, اللہ نے اس کو آگ کو کیا کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی, آگ کے شعلے بلند ہو رہے, اندر سے وہ ٹھنڈک. پیغمبروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مکتوم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محبوب رکھا ہے. یہ تو یہ ہے, سورہ یاسین میں بھی یہی ہے نا کہ بالکل وہ غریب کو کا بھی تھا بہت زیادہ. اور وہ جب پیغمبروں کو قتل کرنے کا ٹائم آیا کہ ان کو آج قتل کر دیا جائے, تو وہاں سے جا کر کے جب وہ نکل رہا تھا گھر سے, وہ پورے گاؤں میں غریب تھا,